حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. صدق اللہ العظیم. میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کی پہلی 5 آیات تلاوت کی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں آپ سب سے کہ آپ کو ان آیات کا مطلب یقیناً معلوم ہوگا. ان آیات میں اس کتاب کے بارے میں، اس کی عظمت کے حوالے سے پہلی بات تو کی گئی ہے کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب، ترجمہ ہم کر رہے ہیں یہ کتاب، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں ایک اسلوب ہے کہ کسی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قریب کے لیے بھی دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ کتاب لا ریب فیہ ہے. لا ریب، لا نفی جنس، شک کی کوئی بھی شکل، کوئی بھی قسم، شک کی جنس میں سے کوئی بھی تصور ذہن میں آ سکتا ہے تو اس میں نہیں ہے. کیا یہ ھدی للمتقین، یہ ہدن ہے، ہدایت ہے. آگے الفاظ آئیں گے سورۃ البقرہ میں کہ ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن اس سے ہدایت حاصل کون کریں گے؟ متقی. متقی ڈرنے والے، جن کے اندر خوف خدا ہے، وہ تو اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. پھر وہ متقین کون ہیں؟ ان کی صفات آگے بیان کی گئی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، پہلی غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارے ایمان کی بنیاد ہی غیب، ایمان بالغیب. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کا قیام. تیسری صفت، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. اور آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے. یہ صفات ہیں ان لوگوں کی جو اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جن کے لیے ہدایت بن سکتا ہے. پھر فرما دیا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. ایک ایسی ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے، اور یہی کامیاب ہیں، یا اور یہ ہیں کامیاب. ان آیات کا میں نے آج انتخاب کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہم ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا عربی گرامر میں، اس میں آج کے ٹاپک سے جو ان آیات میں ریلیٹڈ الفاظ آئے ہیں ان کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی. فعل ہم پڑھ چکے ہیں، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہم نے پڑھ لیے ہیں. آج ہم کچھ مزید ابواب پڑھیں گے، لیکن وہ ثلاثی مجرد کے نہیں ہوں گے. ہوں گے ثلاثی لیکن مجرد نہیں ہوں گے، بلکہ مزید فی ہوں گے. فرق کیا ہے مجرد میں اور مزید فی میں؟ اس کی تو وضاحت میں ابھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے کروں گا. لیکن مزید فی ابواب جو ہمارے ہیں اس میں
سے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. آپ شروع کرتے ہیں تو یؤمنون، پہلا لفظ ہی آپ کا آئے گا اس باب سے جس کا آغاز انشاءاللہ تعالی ہم آج کریں گے. یقیمون، پھر اس کے بعد ینفقون، پھر اس کے بعد انزلہ، پھر اس کے بعد یوقنون. ان ابواب کے آغاز کے ساتھ انشاءاللہ جیسے میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید کا ایک اور بڑا حصہ آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان ابواب کے سلسلے میں بھی کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہ اس کو آسان فرما ہمارے لیے، مشکل نہ کرنا، اور یہاں تک تو نے ہمیں پہنچا ہی دیا ہے تو اب تو گنتی کے چند ہی دن ہیں، تو اسے مزید خیر کے ساتھ مکمل فرما، آمین. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب، میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ ذرا ان ابواب کو دہرا لیں. وہ کون کون سے ابواب ہیں؟ نمبر 1 باب نصر ینصر، نمبر 2 فتح یفتح، نمبر 3 ضرب یضرب. میں نے مضارع میں عین کلمہ کی جو حرکت ہے پیش زبر اور زیر اس ترتیب سے نباب کو بولا ہے. ماضی عین کلمہ کی زبر کے ساتھ اور مضارع میں ترتیب میں نے پیش زبر اور زیر رکھی ہے. پھر ماضی عین کلمہ زیر والا 2 ابواب، سمع یسمع، حاسب یحسب. پھر ماضی عین کلمہ پیش والا ایک ہی باب، کرما یکرم. یہ ابواب تھے ہمارے ثلاثی مجرد. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں 99.99% افعال ایسے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی 3 حروف پر مشتمل مادہ ہوتا ہے. یہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہے، یعنی روٹ جو لیٹرز ہیں اس کے وہ 3 حروف پر مشتمل ہی ہیں، اسی سے پھر مختلف الفاظ بنتے ہیں. یہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان ابواب میں آپ کو ماضی کی گردان میں جو پہلا صیغہ ہے نصر، فتح، ضرب، سمع، حسب، کرما، پہلے صیغے میں آپ کو وہ تینوں بنیادی حروف مل جاتے ہیں. تینوں بنیادی حروف ملیں گے. ان 3 حروف کے علاوہ پہلے صیغے میں ماضی کی گردان کے کوئی ایڈیشنل حرف نہیں ہوتا. لہذا ان ابواب کو ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے کہ صرف وہی 3 حروف ہیں پہلے صیغے میں. آج ہم ابواب شروع کر رہے ہیں، وہ ہیں ہمارے ثلاثی مزید فیہ. اب دیکھیں لفظ دونوں میں ثلاثی آ رہا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان ابواب کا مادہ بھی 3 حروف پر ہی مشتمل ہے، لیکن ساتھ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجرد لفظ نہیں آیا بلکہ آیا ہے مزید فی، یعنی فی ہی اس میں مزید ایڈیشن ہے. اب وہ جو آپ کو ماضی کا پہلا صیغہ ملے گا ان ابواب میں جن کا آغاز ہم آج کرنے لگے ہیں، وہاں آپ کو ماضی کے پہلے صیغے میں مادے کے 3 حروف کے علاوہ زائد حروف ملیں گے. وہ زائد حروف جو ہیں ان کی تعداد 1 بھی ہو سکتی ہے، 2 بھی ہو سکتی ہے، 3 بھی ہو سکتی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جب ہم پریکٹیکلی کریں گے ساری باتیں تو زیادہ کلیئر ہوں گی، اس لیے میں زیادہ زبانی گفتگو نہیں کروں گا. تو میں اب بورڈ پر آتا ہوں اور آپ کو ابواب مزید فی کا ایک اور انداز سے تصور دیتا ہوں. دیکھیں جو میں نے پہلی بات آپ سے کی ہے کہ ایڈیشن ہے، زائد حروف آپ کو ملیں گے. اردو سے پہلے ایگزامپل لیتے ہیں کیونکہ ہم نے جو اپنا طریقہ اس کلاس میں اختیار کیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے نئی زبان کے قواعد سیکھنا، یہ ہمارا طریقہ کار ہے. دیکھیں اردو میں میں کہتا ہوں ہنسا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لازم فعل ہے
وہ ہنسا یا میں ہنسا، یہ کام ہے ہنسا. ہنسایا یہ بھی ایک فعل ہے. دونوں افعال کا فرق آپ کو پتہ ہے. یہ ہنسا لازم فعل ہے، ہنسایا متعدی ہو گیا، یعنی آپ نے کسی کو ہنسایا، آپ کا مفعول بھی آ گیا اس میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں مفہوم کو ادا کرنے کے لیے میں نے ایک ہی لفظ استعمال نہیں کیا. ایسے ہی ہے نا، ہنسا. اب اس کو میں نے متعدی بنانے کے لیے اردو میں ہنسایا. وہ جو بنیادی حروف تھے ان میں ایڈیشن کی. اسی طرح رویا ایک آپ کا لازم فعل ہے، آپ خود روئے ہیں، لیکن آپ نے کسی کو رلایا. تو یہ جو رلایا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مفہوم ادا کرنے کے لیے آپ کو ایڈیشن کرنی پڑی. پھر لازمی نہیں ہے کہ آپ لازم فعل کو متعدی بنانے کے لیے ہی ایڈیشن کر رہے ہیں. یہ بہت اہم باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں کلیئر ہوگی تو یہ باب ایسے کھلیں گے آپ کے سامنے کہ کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. یہ تو ایک اس کا پہلو ہے کہ آپ لازم سے متعدی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں ایڈیشن. سنا، اب آپ کسی کو سنتے ہیں تو آلریڈی ایک متعدی فعل ہے، لیکن آپ ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی کو سناتے ہیں. سنا سے سنایا ایڈیشن ہوگی. پڑھا پڑھایا، لکھا لکھوایا، سیکھا سکھایا، وغیرہ وغیرہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایڈیشن آپ کر رہے ہیں حروف کی تو معنی میں فرق پڑ رہا ہے. ایسے ہی ہے نا، اڑا اڑایا. ہاں انگریزی میں کبھی کبھی آپ ایک ہی ورب کو دونوں طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ٹو فلائی کہ دونوں معنی ممکن ہیں، اڑنا بھی اور اڑانا بھی. یہ چیز ہمارا بھی سیکھ چکے ہیں. رجع یرجع لوٹنا یا لوٹانا، لازم بھی متعدی بھی، دونوں طریقے سے. یہ ایک الگ چیز ہے. تو بہرحال یہ ہے ایڈیشن. ایڈیشن کی ہم نے تو مفہوم میں تبدیلی آ گئی. تو پہلی بات جو آپ کے سامنے ہے کہ اب وا مزید فی جو ہیں ان میں کچھ حروف ایڈ ہوں گے جو ماضی کے پہلے صیغے سے چلیں گے اور اینڈ تک چلتے رہیں گے. ظاہر بات ہے پہلا صیغہ آپ کو بتایا تو وہ جو ایڈ ہوگا حرف پہلے صیغے میں وہ 14 صیغوں میں رہے گا. اس طرح مضارع میں بھی وہ آپ کے سامنے موجود ہوگا. دوسری بات، نصرہ کے کیا معنی ہے؟ اس نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. یہ تو ہو گیا فعل. لیکن ایک لفظ نکلتا ہے مدد کرنا. اب مدد کرنا کیا ہے؟ یہ فعل ہے؟ نہیں، یہ اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ کہ یہ کام کا نام ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ فعل صرف وہی کلمہ ہوگا جس میں کام کا مفہوم زمانے کے حوالے سے موجود ہو. اس میں آپ کو ماضی مل رہا ہے نصرہ، اس میں آپ کو حال اور مستقبل مل رہے ہیں ینصرو. لیکن مدد کرنا اس کی عربی کیا ہوگی؟ اس کا آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ مدد کرنا. لیکن چونکہ ایک بڑا عام لفظ ہے اور اکثر آپ لوگ بولتے بھی ہیں کہ نصر من اللہ، تو نصرن